ہمارے علماء نے، عقیدے کے علماء نے اس کو ایک ٹرم میں استعمال کیا، وضاحت کیا اس بات کو کہ ملت کس کو کہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جو ضروریات دین کو مانے، دین کی متوارث اور متواتر قطعی باتوں کو جو تسلیم کرتا ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں امت کا، دو دو چار کی طرح قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو وہ باتیں جو قرآن و حدیث سے دو دو چار کی طرح ثابت ہے، جو بھی ان باتوں کو تسلیم کرتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ ملت کا حصہ ہے. اور جو ان بنیادی باتوں کو رد کرتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج ہے. البتہ بنیادی باتوں کو ماننے کے بعد اگر فروعی باتوں میں اختلاف ہے تو ایسے شخص کو ہم ملت سے خارج نہیں کر سکتے. تو یہ ملت کی بنیادی عناصر تھی جن کی ہم نے وضاحت کی. اب اتحاد ملت کی طرف آتے ہیں. اتحاد ایک کرنا، ایک ہونے کو کہتے ہیں. لیکن جب بھی اتحاد کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کنفیوژن یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے فرقے اور امت کے سارے طبقات کو آپ ایک بنانا چاہتے ہیں، ایک معجون مرکب بنانا چاہتے ہیں. یہاں پہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اتحاد حلول کو نہیں کہتے. حلول کہتے ہیں کہ جیسے پانی اور شکر آپس میں ملتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں، ایک کا وجود فنا ہو جاتا ہے، نمک اس میں حلول کر جاتا ہے. تو یہ حلول ہے، مٹ جانا. ایک اپنے وجود کو تشخص ایک نے مٹا دیا، اس کو حلول کہتے ہیں. اتحاد حلول کو نہیں کہتے ہیں. اتحاد کہتے ہیں کہ آپ اپنے انفرادی تشخصات کو قائم رکھتے ہوئے کسی اجتماعی کاز کے لیے، اجتماعی مقصد کے لیے ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کو اتحاد کہتے ہیں. تو حلول کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے مسالک مل کر ایک بن جائے، اور نہ یہ ممکن ہے. بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے کہ سارے مسالک اپنے تشخصات کے ساتھ رہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ملت کا حصہ رہیں اور دوسروں کو ملت کا حصہ سمجھیں، اور ملی مفاد کے لیے مجموعی طور پہ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے شانہ بشانہ کھڑے رہیں. یہ ہے ملی اتحاد کا مفہوم. ملی اتحاد کے حوالے سے یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ملی اتحاد کبھی بھی مسلکی تشخصات کے خاتمے کا نام نہیں ہے. مسلکی جو امتیازات ہیں، فقہی امتیازات ہیں، ان کے خاتمے کا نام ملی اتحاد نہیں ہے. ہاں، ہمارے بعض احباب بہت پرجوش ہو جاتے ہیں، کبھی بہت جوش میں آ جاتے ہیں. جو اتحاد کے جو داعی ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ بہت پرجوش ہو جاتے ہیں کہ سب کو مٹا دو، سب کو ختم کر دو. یہ الفاظ سننے میں چاہے جتنے اچھے ہوں، لیکن عملاً یہ ناممکن ہے. اور صرف نہ یہ کہ ناممکن ہے، بلکہ اس قسم کی باتیں ملی اتحاد کو دراصل زگ پہنچاتی ہیں اور اس سے ملی اتحاد کی راہ اور مسدود ہو جاتی ہے. اس لیے جب بھی ہم ملی اتحاد کی بات کریں تو یہ ذہن میں واضح رکھیں کہ ملی اتحاد کی دعوت اس بات کی دعوت نہیں ہے کہ آپ مسلکی تشخصات کو چھوڑ دیں، بلکہ اس بات کی دعوت ہے کہ آپ اپنے جماعتی، مسلکی، فقہی تشخصات کے ساتھ، علاقائی تشخصات کے ساتھ کلمے کے نام پہ متحد ہوں، اسلام کے مفاد کے لیے، اسلام کے خیر کے لیے متحد ہوں، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے متحد ہوں. یہ مقصد ہے اور یہ مفہوم ہے ملی اتحاد کا. اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ملی اتحاد ہمیشہ ملت کے مقصد کے لیے، ملت کے تحفظ کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے ملی اتحاد ہوگا، تو یہیں سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ ملی اتحاد کی بات، ملی اتحاد میں جو نقطہ اشتراک ہوگا، جو پوائنٹ ہوگا، جس پوائنٹ پہ ہم جمع ہوں گے، جو کامن پوائنٹ جو ہوگا، وہ کبھی ہمارا اور آپ کا مسلک نہیں ہوگا، مسلک کی کوئی ترجیح نہیں ہوگی، مسلک کی کوئی خاص بات نہیں ہوگی، بلکہ ملی اتحاد کا نقطہ ہمیشہ اسلام ہوگا، مسلمان ہوں گے، اور ملت کے مشترکہ امور ہوں گے، جو کامن ایشوز ہیں وہ ہوں گے، نہ کہ جماعتی، فقہی، مسلکی تشخصات یا ان کے امتیازات یا ان کے مقاصد یا ذاتی مقاصد. یہ سارے چیزیں ملی اتحاد کے لیے کامن پوائنٹ نہیں بنیں گے، نقطہ اشتراک نہیں بن سکتے ہیں. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ ملی اتحاد کی بات جو لوگ کرتے ہیں یا میں آج جو کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں، اس کی جو ضرورت ہے وہ کیوں ہے. بعض دفعہ بھی سوچتا ہے کہ جو لوگ ملی اتحاد کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ بسا اوقات اس خیال میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو لوگ ملی اتحاد کی بات کرتے ہیں گویا وہ زمانے کے دباؤ میں آ کر کے، اور یا وہ نئی فکر سے متاثر ہو کے یا غلط خیال سے متاثر ہو کے اس قسم کی باتیں کرنے لگے ہیں، یا کسی سیاسی یا کسی
ایجنڈے کے وہ شکار ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ملی اتحاد کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ملی اتحاد کی ضرورت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ نقطہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ملی اتحاد سب سے پہلے یہ دینی ضرورت ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ سیاسی حالات جیسے بھی ہوں، سماجی حالات جیسے بھی ہوں، ان علمی حالات جیسے بھی ہوں، ان سے قطع نظر کر کے خود دین چاہتا ہے، خود ہمارا دین چاہتا ہے، خود اسلام چاہتا ہے کہ ملی اتحاد قائم ہو۔ تو ملی اتحاد کوئی جذباتی آواز نہیں، کوئی ہنگامہ آرائی کا کوئی ریئیکشن نہیں، رد عمل نہیں، بلکہ یہ دین کی تعلیم ہے، دین کا مطالبہ ہے، اور یہ دینی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ دینی ضرورت ہے، اور یہ پوائنٹ کو ہمیں خاص طور پہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، چونکہ اس نقطے کو عام طور پہ ہم ملحوظ نہیں رکھتے۔ ملی اتحاد دینی تقاضا کیسے ہے، دینی ضرورت کیسے ہے؟ اب اس کے لیے چند آیات ہم نے جو تلاوت کی اس کو آپ دوبارہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ یہ تمہاری جو امت ہے یہ ایک امت ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم ایک امت ہو، تم ایک امت بن کے رہو۔ تو خدا خود چاہتا ہے، خدا کا خود یہ حکم ہے، قرآن کا یہ مطلوب ہے کہ امت واحدہ بن کے رہے، اتحاد کے ساتھ رہے، افتراق کے ساتھ نہ رہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، سب ایک بن کے رہو۔ تو ایک ہو کے رہنا، اتحاد کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے ایک ہو جانا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس پہ اللہ نے احسان بھی جتایا ہے کہ تم پہلے بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو جمع کیا نعمت اسلام پہ۔ اب جب نعمت اسلام پہ جمع کیا تو اس پہ جمع رہو، افتراق اور انتشار کا شکار مت ہو۔ اپنے مسلکی آراء کی بنیاد پہ، اپنے فقہی آراء کی بنیاد پہ، اپنے سیاسی آراء کی بنیاد پہ، اپنی شخصی آراء کی بنیاد پہ تم آپس میں جو ملی اتحاد ہے اس کو پاش نہ کرو، اس کو مت توڑو۔ عام طور پہ ہم اپنے ذاتی، اپنے مسلکی، اپنے فقہی مقاصد کے لیے، مطالبات کے پیش نظر ہم ملی وحدت کو توڑ دیتے ہیں، یہ بالکل روا نہیں ہے، چونکہ قرآن ہمیں بار بار وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں ایسے مت لڑ پڑو کہ تم ناکام و نامراد ہو جاؤ، شکست میں مبتلا ہو جاؤ، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ ایسا لگتا ہے موجودہ حالات میں، ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت خاص طور پہ موجودہ حالات میں مسلمانوں سے مخاطب ہے، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم اللہ و رسول کی اطاعت کرتے کرتے کرو، اور اس اطاعت کے اندر اس بات کو بھی شامل رکھو، یہ بھی اللہ و رسول کی اطاعت ہے کہ تم آپس میں منازع، آپس میں نزاع، آپس میں انتشار، آپس میں فرقہ پرستی، آپس میں فرقہ بازی میں مبتلا نہ ہو۔ اگر مبتلا ہوگی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بالکل بے دست و پا ہو جاؤ گے۔ آج ملکی اور عالمی صورتحال، منظر نامہ بالکل اسی بات کا غماز ہے کہ ہم نے نزاع کیا، ہم نے افتراق کو پسند کیا، ہم نے فرقہ پرستی کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ جو ایک مضبوط امت تھی اس کی ہوا اکھڑ گئی، وہ پارا پارا ہو گئی، بے دست و پا ہو گئی، اور ہوا کے جھونکے پہ تنکوں کی طرح اڑتی پھر رہی ہے۔ ہمارے درمیان 50,000 اختلاف ہو سکتے ہیں، علمی اختلاف ہو سکتا ہے، فکری نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، علاقائی اختلاف ہو سکتا ہے، سماجی اختلاف ہو سکتا ہے، فقہی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ملت ہم کو اخوت اسلامی میں جمع کرتی ہے، اور ملت اسلام ہمیں اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارے کا درس یہ دیتی ہے، اور یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم میں مختلف فروعی اختلافات کے باوجود ملت اسلام کے سبب تم سب بھائی ہو۔ لہٰذا تمام وہ لوگ جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہیں وہ سب بھائی ہیں، اور اس اخوت کا اعلان خود قرآن کر رہا ہے وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، وہ سارے لوگ جو اللہ و رسول اور آخرت پر یہ ایمان رکھتے ہیں، رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ سب کے سب بھائی ہیں۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، سارے مؤمنین بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر تمہارے دو بھائیوں میں کبھی کبھی جھگڑا ہو جائے تو اصلاح کرو، صلح کرو، اور اس اختلاف کو ہوا مت دو، بلکہ اگر کسی مسئلے میں دو بھائی لڑ پڑیں تو مسلمانوں کا دو گروپ، دو کنبہ، دو طبقہ اگر آپس میں کسی نزاع کا شکار ہو جائے تو اس میں مصالحت کی کوشش کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ،
واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو، سمجھو کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف اور اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے یہ کام کرو کہ سارے مسلمانوں میں اخوت اسلامی کی شمع کو روشن کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو۔ اگر تم مسلمانوں میں اخوت اسلامی کی شمع تم نے روشن نہیں کی، ہم نے روشن نہیں کی، تو جان لیجئے ہم رحمت الہی کا کے حقدار نہیں ہوں گے، اور یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مؤمنین کی مثال، اہل اسلام کی مثال، اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر پورے جسم میں، ہمارے پورے بدن میں کہیں ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن درد سے کرا اٹھتا ہے، آنکھوں کو نیند نہیں آتی ہے، پورے جسم کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ تو پوری ملت اسلامیہ کو اسی احساس کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اگر ملت اسلامیہ کو ایک جسم بن کے رہنا چاہیے کہ کسی بھی عضو کو، اس ملت اسلامیہ کے کسی بھی حصے کو اگر زخم پہنچایا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، تو پوری ملت کو درد سے کرا اٹھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی سوچے کہ بھائی یہ تو شیعوں پہ مصیبت ہے، یہ تو سنیوں پہ مصیبت ہے، یہ تو وہابیوں کی مصیبت ہے، چلو ہم بچے ہوئے ہیں، یہ تو بریلویوں پہ مصیبت ہے۔ یہ جو نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر کی کوئی نفی کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیشگی طور پہ ہمیں پیغام دے دیا ہے، میسج دے دیا ہے، رہنمائی کر دی ہے۔ اب ہم اس رہنمائی سے کتنی ہدایت لے رہے ہیں، یہ ہمارے ظرف کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مؤمنین یہ سب مل کر کے ایک گھر ہو، ان کی مثال ایک گھر کی طرح ہے کہ گھر میں مختلف دیواریں ہوتی ہیں، مختلف ستون ہوتے ہیں، اور سارے ستون، سارے دیواریں ایک دوسرے کو سہارا دے کر گھر کو مضبوط کرتی ہیں۔ اب ہم اگر جب سارے اہل اسلام، اس ملت کے سارے لوگ مل کر کے گھر کی طرح ہیں، اگر اس کے بعد اسی ملت کے کچھ لوگ دوسری دیوار کو توڑیں، کسی ستون کو توڑیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دوسرا ٹوٹے گا، کوئی دوسری دیوار ٹوٹے گی، بلکہ یہ سوچیں کہ اسلام کی جو عمارت ہے یہ مسمار ہوگی۔ ہم فرقہ پرستی میں بعض دفعہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، بلکہ اندھے ہو چکے ہیں، کہ مسلمان اس کو بھی دینی حق سمجھتا ہے، دینی عبادت، دینی عمل سمجھتا ہے، اور دینی عمل سمجھ کر کے ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی جو طاقت ہے اس کو ہم خود ہی کمزور کرتے نظر آتے ہیں، ہم خود ہی کمزور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دینی ضرورتیں ہیں، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کے ارشادات ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ ملت واحدہ بن کر رہے، امت واحدہ بن کے رہے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ دین کا حکم ہے تو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ملی اتحاد، یہ سیاسی ضرورت بھی ہے، اس کی سیاسی ضرورت بھی ہے، مقامی اور سیاسی ضرورت مقامی تناظر میں بھی ہے اور عالمی تناظر میں بھی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے 1924 میں خلافت اسلامیہ کے زوال کے بعد، انحطاط اور اس کے انتشار کے بعد، اس دور میں یعنی فوراً 30 کے آس پاس جو انہوں نے محاضرات دیے ہیں، لیکچرز دیے ہیں، تو علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا کہ اب یہ ضرورت آ گئی کہ حالات اس بات کے تو نہیں ہے کہ خلافت قائم ہو مسلمانوں کی، لیکن مسلمانوں کو کوئی اپنا پولیٹیکل فیڈریشن قائم کرنا چاہیے، سیاسی وفاق قائم کرنا چاہیے کہ مختلف سیاسی جو ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہ سب مل کر کے ان کا ایک سیاسی یونٹ ہو جو کامن ہو، جہاں پہ وہ جمع ہو سکیں، اور الگ الگ مسلمانوں کے ممالک ہونے کے باوجود ان میں ایک اجتماعیت ہو، ایک قوت ہو۔ تو مسلم پولیٹیکل فیڈریشن کا نظریہ، مسلم سیاسی وفاق کا نظریہ علامہ اقبال نے دیا تھا، اس وقت دیا تھا، اور یہ جوں کا توں آج بھی قائم ہے، یہ ضرورت باقی ہے۔ آج بھی افسوس ہے کہ مسلم ممالک آپس میں وہ فاصلہ بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے فاصلوں میں کہیں نہ کہیں ملی وحدت کا نہ ہونا ہے، ایک دوسرے کو کافر سمجھنا، ایک دوسرے کو گمراہ سمجھنا، ایک دوسرے کو اسلام سے ہٹا ہوا سمجھنا ہے، ایک دوسرے کو اسلام کا دشمن سمجھنا ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے جس کے سبب مسلم ممالک میں اتحاد اور کوئی سیاسی قوت، اجتماعیت پیدا نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ 50-52 ممالک ہوتے ہوئے بھی عالمی سطح پہ، عالمی پلیٹ فارم پہ بے دست و پا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں۔ تو یہ سیاسی ضرورت ہے کہ مسلمان جمع ہوں، مسلم ممالک اپنا پولیٹیکل فیڈریشن قائم کریں۔ ابھی 19-20 فروری کو بحرین میں جو اجتماع ہوا شیخ الازہر امام اکبر سید شیخ احمد طیب جو شیخ الازہر ہیں،
انہوں نے جو ابھی ایک ملی اتحاد کے حوالے سے جو 19-20 فروری کو جو اجتماع کیا تھا، جس میں ہندوستان سے نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے جامعہ مرکز ثقافہ سنیہ کے سربراہ شیخ ابو بکر دامت برکاتہم بھی شریک ہوئے تھے، اس اجلاس میں بھی شیخ احمد طیب نے، شیخ الازہر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مسلمانوں کو یورپین یونین کی طرح اپنا مسلم پولیٹیکل فیڈریشن بنانا چاہیے، یہ ناگزیر ہے، یہ لازمی ہے، اس کے بغیر مسلمان عالمی سطح پہ جو مسائل ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات تو ہی عالمی تناظر میں، ہم ملکی تناظر کی بات کریں تو بھی ملکی تناظر میں بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ایسا مسلمانوں کی جو سیاسی آواز ہو وہ ایک طرح سے ہو، اس میں مضبوطی آئے، اس میں وحدت آئے۔ جیسے ہندوستان کے اندر ہم بات کریں تو ہندوستان میں بھی 14-15% مسلمان ہیں، جو اتنی بڑی تعداد ہے کسی مسلم ریاست میں۔ یہ ہندوستان میں دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے مسلمان، لیکن دوسری بڑی اکثریت کے باوجود سیاسی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سکھوں اور جینیوں سے بھی پیچھے ہو چکے ہیں، ان کی کوئی سیاسی شناخت نہیں ہے، کوئی سیاسی پوزیشن نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی اگر آپ جڑوں میں جائیں تو اندازہ ہوگا کہ اس سیاسی ذوف کے پیچھے بھی دراصل ہمارا ملی انتشار ہے۔ اگر ہم ملی طور پہ وحدت کا مظاہرہ کریں اور ہمارے جو مسلکی نمائندگان ہیں، ان نمائندگان کی کوئی مشترکہ آواز ہو، مضبوط آواز ہو، اور بڑے لوگوں کے جو مختلف مسالک کی نمائندگی کرتے ہیں، ان حضرات کی اگر کوئی مشترکہ آواز ہو اور وہ مسلمانوں کو صحیح گائیڈ کریں، اور جو ووٹ ہے مسلمانوں کا، جو ووٹ ہے اس کو مجتمع کریں، اس کو اکٹھا کریں، تو مسلمان ہندوستان میں کنگ بنے نہ بنے، کنگ میکر کی پوزیشن پہ آ جائیں گے، جو بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی حیثیت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی صورتحال دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کم و بیش پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ملی اتحاد کی سماجی اپنی ضرورت بھی ہے کہ چونکہ سماجی طور پر ہم جب مختلف مسالک کے لوگ جو رہتے ہیں اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، تو سماجی ضرورت ہے کہ ملی اتحاد قائم ہو۔ چونکہ ملی اتحاد قائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود دوسرے مذاہب کے لوگوں سے تو گزارا کر لیتے ہیں، دوستی کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ چائے نوشی کر لیتے ہیں عام مسلمان، لیکن ایک عام مسلمان خود اسلام کے ماننے والے جو دوسرے فرقے، ان کے فرقے سے متعلق نہ ہو، دوسرے فرقے سے متعلق ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کے ساتھ معاملات کرنا روا نہیں سمجھتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے سماجی طور پہ، اس کی وجہ سے بھی سماجی طور پہ مسلمانوں میں منافرت، نفرت، داخلی کمزوری یہ پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے سماجی ضرورت بھی ہے کہ مسلمان ملی اتحاد کو یقینی بنائیں، جو قرآن و حدیث کا حکم ہے، اللہ و رسول کا فرمان ہے، اس کی طرف متوجہ ہوں، اور سمجھیں کہ اس سے ملی اتحاد سے دور رہ کر وہ صرف کوئی سماجی جرم نہیں کر رہے ہیں بلکہ دینی جرم کر رہے ہیں، چونکہ اللہ و رسول کی احکام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو سماجی ضرورت بھی ہے، سماجی تقاضا بھی ہے ملی اتحاد کا۔ اسی طرح ایک اہم ضرورت، ملی اتحاد کی ایک اہم ضرورت دعوتی ضرورت ہے۔ چونکہ جب مسلمان ایک دوسرے کو کافر بناتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں ہر موقع پہ، تو جب جو غیر مسلم ہمارے برادران ہیں، وہ پھر ان کو اسلام پہ ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں، پہلے تم لوگ اپنا ہی جھگڑا طے کر لو، پہلے یہی طے کر لو کہ تم میں کون مسلمان ہے کون کافر، تم تو خود ہی ایک دوسرے کو کافر بنائے پھر رہے ہو، پھر ہمیں کافر کیوں کہہ رہے ہو، اور ہمیں پھر اپنے اسلام میں کی دعوت کیوں دے رہے ہو، اور اپنے اسلام کی دعوت دے رہے ہو تو ہم تمہارے کس اسلام میں جائیں، اس اسلام میں جاتے ہیں تو کہتا ہے وہ کافر، اس اسلام میں جاتے ہیں تو کہتا ہے وہ کافر۔ تو اور اچھا، اس کی وجہ سے خود مسلم نوجوانوں میں بھی ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو جدید تعلیم یافتہ ہے، جس کی بنیادی دینی تربیت نہیں ہوئی ہے، ان حالات، فرقہ پرستی کے ان حالات کو دیکھ کر کے وہ بھی دین سے بیزار ہو رہا ہے۔ تو یہ فرقہ پرستی میں بہت زیادہ غلو، ملی اتحاد کا نہ ہونا، نئی نسل کو، مسلم نئی نسل کو کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام کی طرف آ سکتے ہیں یا اسلام کی دعوت ہم ان کو دے سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں تو ایک ایسے گھر میں جہاں پہ اندر لڑائی جاری ہو، اس گھر میں ہم جا کر کے ہم اپنی گردن کیوں کٹوائیں۔ تو اس لیے دعوتی ضرورت بھی ہے کہ مسلمان ملی اتحاد قائم کریں۔ اسی طرح ایک علمی ضرورت بھی، بہت بڑی علمی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف مسالک ہیں جو صدیوں سے قائم ہیں،
اور جن کا میں سے ہر ایک میں بڑے بڑے علماء ہوئے، دانشوران ہوئے، حکماء ہوئے، جن کی دین و دانش کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، علمی لٹریچر ہے، لیکن ملی اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، مسلکی منافرت ہونے کی وجہ سے، فرقہ پرستی ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے حوالے سے نفرتیں ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلک یا ایک گروپ کا طالب علم، اسکالر، دوسرے طبقے کے علماء اور حکماء سے علمی استفادہ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ ہم انگریزوں کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہم مستشرقین کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن دوسرے مسلک کے علماء اور حکماء کی کتابیں پڑھیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری کی پوری کتاب ہی اس میں کفر اور ضلالت سے بھری پڑی ہے، اور اس طرح سے ہم علمی ذخیروں سے، علمی دفینوں سے، علمی اپنے تراث سے کما حق استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ استفادہ نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ دوسروں کے تعلق سے، دوسرے مسالک اور گروہوں کے حوالے سے مختلف طرح کی غلط فہمیوں میں، بے شمار غلط فہمیوں میں، جن کا کوئی زمینی تعلق نہیں ہوتا ہے، جن کی کوئی زمینی حقیقت نہیں ہوتی ہے، ان غلط فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس لیے علمی تقاضا بھی ہے کہ ہم ملی اتحاد قائم کریں، ایک دوسرے سے استفادہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو القوال و ملفوظات کا جو مجموعہ ہے، جو نہج البلاغہ ہے، جس کو شیعہ علماء نے مرتب کیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ راوی کی وجہ سے، شیعہ راوی کی وجہ سے ایک سنی کو اختلاف ہو سکتا ہے، تعامل ہو سکتا ہے تھوڑی دیر، لیکن یہ ایسا بھی کیا اختلاف کہ پورے کے پورے آپ نہج البلاغہ سے استفادہ نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے کچھ گھٹایا بڑھایا بھی ہوگا تو 100% تو نہیں گھٹایا بڑھا ہوگا، اور پھر نہج البلاغہ کے اندر جو باتیں ہیں وہ سب بری باتیں تو نہیں ہیں، سب اعلیٰ درجے کی باتیں ہیں، سب ایمانی باتیں ہیں، سب حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اہل سنت کے ہاں یہ ذوق نہیں پایا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ کو ہم بھی پڑھیں اور حضرت علی کی جو حکمتیں ہیں ان سے اپنی فکر و نظر کے دریچوں کو روشن کریں۔ اسی طرح دوسری طرف دیکھیے امام غزالی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے احیاء العلوم، یہ بھی علم و حکمت اور عرفان کا ایک بڑا خزانہ ہے، لیکن چونکہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی بعض کتابوں پہ اہل تشیع پہ سخت تنقیدیں کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب امام غزالی کو ہی اہل تشیع اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ان کا ایک اتنا بڑا علمی ذخیرہ جس سے یورپ بھی استفادہ کر رہا ہے، لیکن عام اہل تشیع سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو کیوں پڑھیں، تو ہمارے دشمن ہیں۔ تو اس دشمنی کی نفسیات نے ایک دوسرے کے علمی لٹریچر سے استفادے کی راہوں کو بند کر دیا ہے۔ اس لیے اس راستے کو کھولنے کے لیے علمی ضرورت ہے کہ ہم ملی اتحاد کی طرف آئیں۔ تو یہ ملی اتحاد کی ضرورت کے مختلف پہلو تھے جن کو میں نے واضح کیا۔ اب ہم آتے ہیں ملی اتحاد کے امکانات کی طرف اور اس کے مشکلات کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں، موجودہ حالات میں، شرق تا غرب، چاہے وہ عالمی حالات ہوں، چاہے ہم اپنے ملکی اور قومی حالات دیکھ لیں، یہ جو پورا جو دنیا کا جو گلوب کا جو منظرنامہ ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ موجودہ عہد میں نہ یہ کہ ملی اتحاد کی ضرورتیں بڑھی ہیں، بلکہ ملی اتحاد کے امکانات بھی روشن ہوئے ہیں، اور ماضی سے زیادہ اس کے امکانات آج روشن ہوئے ہیں۔ کئی جہتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی جہت تو یہ ہے کہ مسلم نوجوان جو ہے وہ حالات سے، مسلمان آج کا جو ہے وہ حالات سے پریشان ہو گیا ہے، اور ہر مسلمان یہ سمجھنے لگا ہے کہ ہماری مصیبتوں کی ایک بڑی جڑ، بڑی بنیاد ہمارا داخلی انتشار ہے۔ تو یہ شعور کہ ہم جو زوال میں ہیں، ہم جو مصیبت میں ہیں، اس کی وجہ ہمارا ملی افتراق ہے، یہ شعور مسلمانوں کے ذہن میں آ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ملی اتحاد کے امکانات کی شمع روشن ہو چکی ہے اور امکانات کی راہیں پیدا ہو چکی ہیں۔ دوسری بات یہ جسے ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جو ہے کہیں شیعہ حکومت ہوتی تھی، کہیں سنی حکومت ہوتی تھی، سنی شیعہ کو دبا سکتے تھے، شیعہ سنی کو دبا سکتے تھے، یا ایک سوچا جا سکتا تھا کہ ہم اب دوسرے کو مٹا دیں گے، اب ہم جو ہے سنی ہیں اب شیعوں کو رہنے نہیں دیں گے، پوری شیعت کو ختم کر دیں گے، یا کوئی شیعہ ہے وہ یہ سوچ سکتا تھا کہ ہم جو ہے اپنے علاقے میں سنیوں کو ختم کر دیں گے۔ اب یہ خیالات، یہ افسردہ اور پزمردہ اور مردود خیالات ہو چکے ہیں، اور اب ان خیالات کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب ہم سب لوگوں کو ٹھنڈے دل سے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے
کہ ہم چاہے جس سیکٹ سے ہوں، جس مسلک سے ہوں، ہم اپنے مسلک کے فروغ کا کام کریں، لیکن اس بات کو ذہن سے مٹا دیں کہ ہم دوسروں کو صفحہ ہستی سے زمین سے مٹا سکتے ہیں۔ اس لیے دوسرے فرقوں کو، دوسرے نظریے مسالک کو ہم مٹا نہیں سکتے۔ اب ہمارے سامنے ایک ہی آپشن ہے کہ ان کو گوارا کریں، برداشت کریں، اور ان سے علمی اختلاف کے ساتھ، ملی ضرورتوں کے تحت، مشترک مقاصد کے تحت ان کے ساتھ اتحاد رکھیں، اگرچہ اپنا علمی اور مسلکی اختلاف بھی قائم رکھیں، تو اختلاف کے ساتھ اتحاد قائم کریں۔ نظری اختلاف ہو، مسلکی اختلاف ہو، لیکن ملی سطح پہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ چونکہ ہم اب دوسروں کو مٹا نہیں سکتے، اس بات کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے، بلکہ سمجھ چکے ہیں، اور جو لوگ نہیں سمجھے ان کو اب اس بات کو اپنے گلے کے نیچے اتار لینا چاہیے۔ تیسری چیز جو ملی اتحاد کے امکانات کو یقینی بناتی ہے، وہ ہے نوجوانوں کا علمی شعور۔ آج کا نوجوان وہ زیادہ سوچنے لگا ہے اور زیادہ سمجھنے لگا ہے، اور اس سوچ سمجھ میں کہیں نہ کہیں وہ ہمارا جو جدید سوشل میڈیا ہے، یہ جو بڑا پلیٹ فارم ہے، جو ایک ہی پلیٹ فارم سے ایک ہی مسئلے پہ مختلف علماء کی باتیں، مختلف مسالک کے علماء کی باتیں، مختلف افکار و نظریات کے حامل کے علماء کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے ایک نوجوان کو، اور وہ اس کے اندر ایک فکری صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا جو انٹلیکچول جو لیول ہے وہ گروتھ کرتا ہے، اوپر بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ سوچنے اور سمجھنے لگتا ہے۔ اور وہ جو اندھ وشواسی ہے کہ اندھ وشواس ہو کر کسی چیز کو ماننا اور دوسری طرف غور و خوض نہ کرنا، یہ جو ہے اب کم ہو رہا ہے۔ ہماری نئی نسل سوچنے اور سمجھنے لگی ہے، اس لیے نوجوانوں کے اندر جو علمی شعور جو پیدا ہوا ہے، ساری کتابیں آن لائن موجود ہو گئی، سارے لیکچرز آن لائن موجود ہیں، تو نوجوانوں کے سامنے جو علم کے جو ذخیرے کھلے ہیں، اس کی وجہ سے جو علمی شعور اور علمی بیداری پیدا ہوئی ہے، یہ بھی ملی اتحاد کے امکان کو قوی اور مضبوط کر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو آج کی جو سوسائٹی ہے وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، ملٹی ریلیجیس سوسائٹی ہے، اور ایک ہی اس جگہ پہ مختلف ثقافت کلچر کے لوگ رہتے ہیں، مختلف دھرم کے لوگ رہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پہ مختلف مسلک کے لوگ رہنے لگے ہیں، ایک جگہ پہ سب کام کرنے لگے ہیں۔ تو یہ جو معاشرتی اختلاط ہے مختلف مسالک کے، یہ اختلاط بھی ملی اتحاد کے امکانات کو اور قوی کرتا ہے، مضبوط بناتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے مدارس کے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے خاص مدرسے کے دائرے میں رہتے ہیں، ان کا جو سوچنے کا زاویہ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جو ہماری عصری دانشگاہوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، جن دانشگاہوں میں مختلف مسالک کے بچے ایک ساتھ زیر تعلیم ہوتے ہیں، ان نوجوان علماء اور فضلاء، ان نوجوانوں کی سوچ الگ ہو جاتی ہے۔ چونکہ جب ہم صرف اپنے دائرے میں ہوتے ہیں اور صرف ہم اپنے ہی کو جانتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں صرف ہمارے اوہام ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، تفکرات ہوتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ دوسروں سے کٹے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم کامن سوسائٹی میں ایک ساتھ جب رہنے لگتے ہیں تو دوسروں کے نظریات جاننے کا موقع ملتا ہے، دوسروں کو خیالات جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے اب چونکہ جو جدید سوسائٹی ہے، جدید تہذیب ہے، اس میں سماجی اشتراکات بڑھے ہیں، سب ایک ساتھ لوگ رہنے لگے ہیں، ایک ادارے میں مختلف مسلک کے لوگ کام کرنے لگے ہیں، ایک بڑے ادارے میں مختلف مسلک کے طلبہ پڑھنے لگے ہیں۔ یہ جو چیز جو نیا ظاہرہ پیدا ہوا ہے، جو نیا جو فینومینن جو ہے، یہ ملی اتحاد کو قوی کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو خاص طور پہ انفجار معرفی جس کو کہتے ہیں، جو ایکسپلوژن جو آیا ہے نالج کی دنیا میں، تو یہ جو ایکسپلوژن جو ہوا ہے کہ اب ساری کتابیں، سارا لٹریچر، سب کچھ ہر آدمی کے ہمارے فنگر پہ موجود ہے، یہ بھی ہمارے ملی اتحاد کی راستوں کو آسان بناتے ہیں، اور اس سے ملی اتحاد کی امیدیں پہلے کے بنسبت اب ہمارے لیے زیادہ قوی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جو ملی اتحاد کے امکانات کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرے پہلو بھی ہیں جو اس ملی اتحاد کے راستے کو مشکل بنا رہے ہیں اور مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ملی وحدت کو توڑ رہے ہیں، وحدت امت اسلامیہ کا خاتمہ کر رہے ہیں، اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ وہ بھی کئی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ بہت سی دینی جماعتوں میں غلو فی التکفیر ہے، وہ بات بات پر ایک دوسرے کو کافر بنانے کا رجحان ہے، بلکہ صرف نہ دوسرے کو بلکہ اب تو تکفیری جو ذہن ہے اس میں، حالانکہ اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے، کم لوگوں میں، لیکن جتنے لوگوں میں ہے وہ
کل تک دوسرے مسلک والوں کو کافر بناتے رہے، اب یہ جہاں جہاں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے یہ رجحان، وہ خود اپنے مسلک کے اندر چھپے ہوئے لوگوں کو تلاش کر ان کو کافر بنانے لگے ہیں۔ تو یہ غلو فی التکفیر کا جو ظاہرہ ہے، یہ ایسا ظاہرہ ہے جو ملی اتحاد کو کمزور کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل ہمیں مسلمانوں کو عظمت کلمہ سمجھانا چاہیے کہ کلمہ اسلام کی عظمت کیا ہے اور غلو فی التکفیر کے نقصانات کیا ہیں۔ اس کو ہم سمجھائیں گے تو انشاءاللہ یہ غلو فی التکفیر کا جو ضرر ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایک بڑا طبقہ ہے جس کے اندر دین کے بجائے اس کا مسلک زیادہ عزیز ہے۔ وہ دین سے محبت تو کرتا ہے، لیکن جب مسلک کی بات آتی ہے تو وہ مسلکی مقاصد کو دینی مقاصد پہ فوقیت لے جاتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا طبقہ ہے۔ ایسے لوگوں کی ہمیں تفہیم کرنی چاہیے اور دین کی دعوت دینی چاہیے۔ ہمیں سمجھانا چاہیے کہ ہم سب کو اپنا اپنا مسلک عزیز ہے، لیکن مسلک تو اوپر کی چیز ہے، اس کی جو بنیاد وہ دین ہے۔ ہم مسلک کے لیے کام کریں، لیکن مسلک کے مفاد کے لیے کام کریں، دین کے مفاد کے لیے بھی کام کریں، لیکن جہاں پہ ایسا محسوس ہو کہ دین کے مفاد اور مسلک کے مفاد آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اس موقع پہ ہم دین کے مفاد کو ترجیح دیں، نہ کہ ہم اپنے مسلک کے مفاد کو ترجیح دیں۔ یہ جو میں پوائنٹ اٹھا رہا ہوں، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو شیخ الازہر امام اکبر احمد طیب صاحب نے اس رمضان کے میں جو ان کا جو ہر دن جو ان کا محاضرہ ہوتا ہے، پہلے محاضرے میں انہوں نے یہ نقطہ سمجھایا کہ مسلمانوں کو دین کے مفادات پہ کام کرنا ہے اور مسلک کے مفادات پہ کام کرنا ہے، لیکن جہاں پہ دونوں مفادات ٹکرائیں وہاں پہ دین کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ مسلک کے مفاد کو۔ اسی طرح اصول و فروع کا فرق ہم نے مٹا دیا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دین کی بنیادی بات بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اصول و فروع کی صحیح تفہیم کرنی ہوگی، اس کے اور صحیح طور پہ اگر ہم صحیح منہج پر علمی کام کریں اور بتائیں کہ دین میں اصول کیا ہے، فروع کیا ہے، تو اس سے بھی ہم جو مشکلات ہیں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ ملی اتحاد کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ، ایک بڑی مشکل اور بڑی پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے ضعیف و موضوع روایات سے۔ مختلف طبقات نے ایسی ضعیف اور موضوع روایت گڑھ لی ہیں جو روایتیں دوسرے طبقے کے خلاف بالکل وہ تلوار بنی ہوئی ہے، زہر حلال بنی ہوئی ہے، ان کے خلاف بالکل جنگ اور بغاوت اور نفرت کی سماں پیدا کی ہوئی ہیں۔ ان ضعیف روایتوں نے امت کی نفسیات کے اندر، ان کے شعور کے اندر، تحت شعور کے اندر ان روایات نے اپنی جگہ بنا لی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی دوسرے کو تھوڑی دیر کے لیے بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا کام ہے کہ ایسی روایتوں کی نشاندہی کی جائے، ان روایتوں سے باہر نکلا جائے اور بتایا جائے کہ ہمارے لیے سب سے اہم کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کو ہم تھامیں۔ کتاب اللہ کے بعد وہ احادیث جو متواتر و متوارث ہیں وہ ہمارے لیے دین کی بنیاد ہیں، اور ضعیف و موضوع روایات جو کسی بھی طبقے میں سرایت کر گئی ہیں ان کی بنیاد، ان کو دین کی بنیاد نہ بنایا جائے، اور ان کو بنیاد بنا کر کے نفرتوں کا کاروبار ہے اس کو بند کیا جائے، نفرتوں کے کاروبار کو نہ چلنے دیا جائے۔ ایک اور بڑی چیز جو ملی اتحاد کے راستے پہ پتھر بن جاتی ہے اور جو اس کی امیدوں پہ پانی پھیر دیتی ہے، وہ چیز ہے ہمارے واعظین اور ذاکرین کا شور۔ یہ واعظین اور ذاکرین جو علم چاہے ان کا کم ہوتا ہے، لیکن زبان ان کی اتنی طرار ہوتی ہے کہ وہ ہر دن بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پہ نفرت انگیزی کا کام کرتے ہیں اور دوسرے مسلک کے لوگوں کے جذبات پر تیر و نشتر چلاتے ہیں اور انتشار پیدا کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو شب و روز ملی اتحاد کی کوشش کرتا ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار سامنے والا ہمارے جذبات کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ وہ شخصیات، وہ تقدسات جن کا ہم احترام کرتے ہیں، ان پر ہر دن یہ گولے باری کر رہا ہے، ہم کب تک ملی اتحاد کی دعوت دیتے رہیں؟ اس لیے ان واعظین اور ذاکرین کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ان کے شور اور ہنگامے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ بھی بڑا چیلنج ہے۔ امت مسلمہ کے اساتین، بڑے جید علماء، مخلص علماء، مراجع کی ذمہ داری ہے کہ جو شور برپا کیے ہوئے ہیں یہ واعظین اور ذاکرین،
ان شور کو دبایا جائے اور دین کی بنیادی مشترک جو باتیں ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ملی اتحاد، ضرورت و امکانات میں ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد سامعین کے جو سوالات آئیں گے ان کی روشنی میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا